کی گئیں. میں نہیں چاہتا کہ آج کے اس ماحول کو تلخ کیا جائے. میں ایک ایک بات کا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اس بات سے گریز کروں گا. اور میرے بھائی جو آج بات کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہم جب اپوزیشن میں تھے تو انہیں سمجھایا کرتے تھے. میں خود نشانہ بنا ہوں اس دور کا کہ جب میرے اوپر اور ہماری پوری پارٹی کی قیادت کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے. مجھے بھی تقریباً 2.25 مہینے اس اڈیالہ جیل کے سیل میں رکھا گیا کہ جہاں پہ سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن کی تھی. کیس مجھ پہ یہ بنایا گیا کہ آپ نے نارووال کے اندر ایک کھیلوں کا کمپلیکس بنانے کے لیے فنڈز کیوں جاری کیے. کوئی خدا نہ خواستہ جوا خانہ تو نہیں تھا, ایک کھیلوں کا کمپلیکس تھا اور پاکستان کے ایک ضلع کے اندر تھا. لیکن اس ایک کیس میں مجھے جیل میں ڈال کے سزا دینے کی کوشش کی گئی. یہاں پر ہمارے اسی ایوان کے اندر خدا کے کلمے پڑھ کر ڈیفینڈ کیا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو مقدمہ بنایا گیا وہ منشیات کا بنا کر ان کو سزائے موت کے دھانے پہ پہنچانے کی کوشش کی گئی. اسی طرح اور بے شمار کیسز بنائے. لیکن جناب اسپیکر, ہم نے یا میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں بھی چاہتا تو نارووال کے اندر کوئی تلاش کرتا, ریاست کا دفاع کا ادارہ اس پہ چڑھ دوڑتا, اپنے حمایتیوں کو کہتا جا کے اس پہ حملہ کر دو. ہم نے ایک ایک کیس کا عدالت میں سامنا کیا. ہم نے کبھی اس دور میں پاکستان کی ریاست کی ڈی برانڈنگ نہیں کی. ہم نے کبھی اپنے حمایتیوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس جا کے پاکستان کی مدد بند کرانے کے لیے بھیک مانگو. ہم نے کبھی کانگریس مین اور سینیٹرز کو خط نہیں لکھے کہ پاکستان کی امداد بند کرو. ہم نے اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ IMF کا معاہدہ پاکستان سے بند کر دو. ہم نے اپنی جنگ پاکستان کے اندر لڑی, ہم نے اپنی جنگ پاکستان کی عدالتوں میں لڑی اور خود کو ہم نے بے گناہ ثابت کرایا. اور یہ اب سنیں نا, ہم نے آپ کی بات سنی ہے, آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے. اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں, سچی بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. تو جناب اسپیکر, ہم نے تو کبھی بھی اس وقت پاکستان کی ریاست پہ حملے نہیں کیے. ان کے لیڈر کہتے تھے, ان کے لیڈر سے ہم نے سنا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں کہ جن کے بڑوں کے لیے اور قانون ہو اور جن کے چھوٹوں کے لیے اور قانون ہو. تو جناب اگر آپ کے بقول آپ پر جھوٹے مقدمے ہیں تو عدالتوں میں ان کا دفاع کیجئے. آپ اگر بے گناہ ہیں عدالتیں آپ کو بے گناہ کر دیں گی. لیکن اپنے مقدموں کے اور اپنے جرائم کے لیے جب آپ دوسروں سے کہتے تھے رسیدیں پیش کریں, آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ رسید پیش کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں تو معافی ملنی چاہیے, ہم سے رسیدیں نہیں مانگنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کسی بھی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز کو کریں. آپ آج ہمیں یہاں تانے دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آیا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا 2008 میں جب یہ الیکشن ہارے تو انہوں نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی, بدترین دھاندلی کی گئی 2008 کے الیکشن میں. جب 2013 میں ہارے تو کیا 35 پنچر کا شور نہیں مچایا, بعد میں کہا نہیں جی یہ تو ایسے ہی کسی نے میرے کان کے اندر کہہ دیا تھا. اب پھر آپ الیکشن ہارے تو آپ نے اب 80 پنچر نکال دیے. سوال یہ ہے کہ 2/3 پاکستان نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے, آپ کو 1/3 ووٹ ملا ہے. پاکستان کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں سے 3 فیڈریٹنگ یونٹس نے آپ کو مسترد کیا ہے. لہٰذا آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق آپ اپنے مینڈیٹ کی خدمت کریں اور اس ملک کے نظام کو اگر آپ یہاں پہ دھمکیاں دیں گے, آپ یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اس ایوان کو چلنے نہیں دیں گے, تو معاف کیجئے یہ ایوان آپ کی پراپرٹی نہیں, یہ 24 کروڑ عوام کی پراپرٹی ہے. یہ ایوان ہماری بھی پراپرٹی ہے. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے, آپ کو موقع دیتے ہیں اس کے بعد, اگر آپ ایک مثبت اپوزیشن بنیں گے, اگر آپ ایک مثبت اپوزیشن کے طور پہ کردار کریں گے, ہم آپ کو سر کے اوپر بٹھائیں گے. اس لیے کہ اپوزیشن جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ اس ایوان میں دھونس دینے کی کوشش کریں گے,
اس ایوان کے اندر کارروائیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ایوان آپ کا بنی گالا نہیں ہے، یہ ایوان نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے، یہ ایوان چلے گا اور اس ایوان کے اندر سے پاکستان کے عوام کے لیے قانون بھی پاس ہوں گے اور پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے منصوبے بھی پاس ہوں گے، اور آپ کی منفی سیاست آپ کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں لیکن آپ میں حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کارنامے سن سکیں، آپ میں حوصلہ نہیں ہے کہ آپ سچ باتوں کو سن سکیں، اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے عوام پہ ڈاکہ ڈل گیا۔ آج جناب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آپ کا انتخاب ہوا تو سٹاک مارکیٹ 750 پوائنٹ چڑھ گئی ہے، تو ان کے لیے تو یہی پیغام کافی ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے بھی ویلکم کیا ہے آپ کی کامیابی کو اور اسپیکر صاحب کی کامیابی کو، اور ان کی شکست کو سٹاک مارکیٹ نے بھی 750 پوائنٹس کی سلامی دی ہے۔ اور ویسے آج یہ گلہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں ایجنسیاں نہیں ہونی چاہیے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کا لیڈر کہتا تھا کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنا کورم پورا کراتا ہوں؟ کس کا لیڈر کہتا تھا میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنی حکومت چلاتا ہوں؟ ایجنسیاں تو آپ لیتے تھے، ایجنسیوں کی بیساکھیوں پہ تو آپ چلتے تھے، اور پھر یہ اپنی حماقتوں کو ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس ایوان سے استعفیٰ دے کے چلے جائیں جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں؟ حماقتیں خود کرتے ہیں اور اس کی سزا قوم کو دینا چاہتے ہیں، لہٰذا میں ان کو التجا کروں گا کہ اب مزید حماقتیں نہ کریں، مزید حماقتیں نہ کریں، اور اس ملک کے اندر اب اس ملک کو چلانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ لیکن اگر انہوں نے وہی پرانی روش اپنائی تو پھر یہ ملک ان کا ہوسٹیج نہیں ہے۔ ہم سب مل کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، ہم پاکستان کے مستقبل کو، نوجوانوں کے مستقبل کو، یہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کس نے توڑا تھا؟ پاکستان کی یونیورسٹیوں کو کس نے دیوالیہ کر دیا تھا؟ نوجوانوں سے لیپ ٹاپ لے کر کس نے انہیں کٹے اور کٹیوں پہ لگا دیا تھا؟ ہم نے تو نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے شروع کیے تھے، یہ کہتے ہم نوجوانوں کو مرغی اور انڈے دیں گے، کٹے اور کٹیاں دیں گے۔ نوجوانوں کو آپ سے کیا دلچسپی ہے؟ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں جن کو ہم نے لیپ ٹاپ دیے، جن کو ہم نے تعلیم کے مواقع دیے، جن کے لیے ہم نے سکلز پروگرام شروع کیے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوانوں کو ہم بہترین کھیلوں کی سہولتیں دیں گے، ہم ان کو آئی ٹی سکلز دیں گے اور 21ویں صدی میں لے کر جائیں گے، نوجوانوں کو گالی گلوچ کے کلچر میں نہیں جانے دیں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ ہم آپ کے مثبت اپوزیشن کے کردار کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے، وہ آپ یہاں پر آ کر باتیں نہیں کریں گے جو آپ باہر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا نمائندہ ایوان ہے، اور اس کا تقدس ہے اور اس کی ذمہ داری ہے جو جتنی ہمارے اوپر ہے۔ شکریہ احسن اقبال صاحب، شکریہ۔ مائک کھولیں احسن اقبال صاحب کا۔ اس ایوان کو، آئین کو، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مثبت آغاز کریں، ایک پازیٹیو بگننگ کریں۔ لیکن اگر آپ نے مسلسل منفی رویہ اپنایا تو پھر یہ ایوان آپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ایوان چلے گا اور اس ایوان کو ہم چلا کے دکھائیں گے۔ شکریہ۔